السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اس روئے زمین پر اہل ایمان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں، اور آسمان پر ہمارا رب جو عرش پر مستوی ہے، مومنوں سے بڑھ کر کے، مومنوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔ اور اس روئے زمین پر عموماً تمام انسانوں کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے انتہا خیر خواہ۔ اسی لیے اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور جس بات سے منع کرتا ہے اس میں شر ہی شر ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں یا کسی بات کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس سے رکنے میں ایمان والے بندے کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں دیکھا جائے تو انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے، ایک نیک اور دوسرا بد۔ چیزوں کو دیکھا جائے تو چیزیں یا تو خیر ہوتی ہیں یا شر، اور یہ دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے موت و حیات کو اس لیے بنایا، موت و حیات سے مطلب ہم سب، اس لیے کہ ہم لوگوں کی زندگی موت و حیات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے بنایا تاکہ اللہ نے فرمایا تمہیں امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزارے، اور یہ دیکھے کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں کسی چیز کا اور اس کو ہم بجا نہیں لاتے ہیں تو ہم احسن عمل نہیں کر رہے، اور یہ ہمارے لیے شر ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی چیز سے ہمیں روکتا ہے اور اس سے ہم باز نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے احسن نہیں بلکہ ہمارے لیے شر ہے۔ تو جس چیز کا اللہ حکم دے اس کو بجا لانا یہ خیر ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں اس سے رک جانا ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت کے اندر جو احکام آئے ہوئے ہیں وہ یا تو مأمورات ہیں یا پھر منہیات ہیں، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے یا تو وجوباً حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کرنا، یا اختیاراً ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہیں منہیات میں آتی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس سے ہم فوراً رک جائیں، اگر نہیں رکیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی اور خسارے کا سبب ہوگا۔ بہت ساری صفات ہیں جن سے متصف ہونے کا حکم ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے ہمارا ان چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے۔ لیکن منہیات میں درجات ہیں، کچھ صفات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، کچھ اس سے کم درجے کے خطرناک ہوتے ہیں، اور کچھ صفات ایک جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک
بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان صفات کی بنیاد پر دوسرے صفات بندوں کے اندر شر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو رأس الشر ہو، جو صفت سب سے بری ہو اور جس کی بنیاد پہ دوسری صفات جنم لیتی ہوں، اس صفت سے ہم کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ آج کے اس درس میں ایک ایسی صفت ہے کہ اگر وہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو گویا وہ اپنے رب سے ٹکرانے لگتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے ٹکرائیں یا اپنے رب کی مشابہت کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے کتنا خطرناک اور کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اس صفت سے ہمیں بے حد بچنا اور بہت دور رہنا چاہیے۔ وہ صفت ہے صفت کبر، اور کبر سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس کے اندر بھی کبر پیدا ہو جائے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اپنے گالوں کے اتار چڑھاؤ کو لوگوں کے سامنے اپ ڈاؤن مت کرو۔ انسان اس کے اندر اگر تکبر کی صفت پیدا ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، دیکھنے والا اس کے ہیئت کو، اس کی شکل کو، اس کے شکل کے اتار و چڑھاؤ کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر غرور ہے اور اس کے اندر متکبرانہ صفت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے گال، اپنے یعنی چہرے کے اتار چڑھاؤ کو لوگوں کے سامنے اس طور پہ نہ بناؤ کہ جس سے پتا چلے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا غرور کا جو ہے شکار بنا رہے ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین ہر فخر، غرور اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر زمین پر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جیسے ہو ایسے ہی رہو گے، نہ تو تم اپنے اس اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم اس اکڑ کی بنیاد پہ اونچائی کو، بلندی کو جو ہے پہاڑ جیسی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ رہو گے وہی انسان جیسے دوسرا انسان رہتا ہے جو تکبر کا شکار نہیں، تو پھر ایسا چلنا پسند نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا تعرض بوجهك عن الناس اذا كلمتهم او كلموك، کہ جب تم لوگوں سے بات کرو یا لوگ تم سے بات کریں تو تم اپنے چہرے کو لوگوں سے مت پھیرا کرو۔ ابھی آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہوں اور کوئی انسان جس تک آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہوں وہ آپ کو اگنور کر رہا ہو اور ادھر ادھر ملتفت ہو رہا ہو، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ جو ہے مجھے اہمیت نہیں دے رہا، میری بات کو اہمیت نہیں دے رہا اور ادھر ادھر اپنا چہرہ کر رہا ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس طرح سے انسان کو فیل ہو جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر بات چیت ہو رہی ہے، کوئی تمہیں کوئی بات سمجھا رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کی بات سنو اور معقول انداز میں اگر جواب کی ضرورت ہے تو جواب دو، لیکن اس انسان کو جو ہے اپنے غرور، اپنے تکبر اور اپنے ہم پن میں جو ہے اگنور مت کرو، بلکہ اس کی طرف توجہ کرو۔ احتقارا منک لہم، یہاں پر یہ واضح کیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حرکت اور یہ صفت کیوں ہو رہی ہے سامنے والے بندے کے اندر، کہ وہ گفتگو کرنے والے کو یا جس سے وہ خود گفتگو کر رہا ہے وہ اہمیت نہیں دے رہا، حقیر سمجھ رہا ہے، کم تر سمجھ رہا ہے، اس کو اہمیت کا باعث نہیں سمجھ رہا ہے۔ وَاسْتِكْبَارًا عَلَيْهِمْ، اور تکبر کی بنیاد پہ اس کی یہ صفت اور اس کا یہ رویہ اور اس کا یہ کارنامہ ہے۔ وَلَكِنْ، تو کرنا کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَلِنْ جَانِبَكَ، لیکن تم اس کے سامنے ایک ہین لین نرم گوشے کے ساتھ رہو۔ وَابْسُطْ وَجْهَكَ إِلَيْهِمْ، اور جب تم ان کے سامنے رہو جس سے تم گفتگو کر رہے ہو یا کوئی تم سے گفتگو کر رہا ہے تو تمہارے چہرے پر حشاشیت ہونی چاہیے، بشاشیت ہونی چاہیے، حشاش بشاش رہو،
چہرے سے پتہ چلے کہ یہ آدمی مجھے اہمیت دے رہا ہے یا یہ آدمی میری طرف توجہ دے رہا ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے اضواء البیان، بہت زبردست تفسیر ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نہی عن التکبر علی الناس، اس آیت میں اللہ رب العالمین لوگوں پر تکبر کرنے سے منع کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تکبر نہ کرو۔ والصعر، اللہ نے فرمایا نا کہ ولا تصعر، تو اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں المیل، مائل ہونا، کسی طرف مڑ جانا۔ والمتکبر یمیل وجہہ عن الناس متکبرا علیہم معرضا علیہم، اور متکبر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ انداز گفتگو میں وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر تکبراً اور سامنے والے بندے سے اعراض کرنے کی نیت سے ادھر ادھر موڑتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصل الاخلاق المذمومۃ کلھا الکبر والمہانۃ والدناء، کہتے ہیں کہ تمام مذموم اور ناپسندیدہ اخلاق کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ کبر والمہانہ، کہ جو ہے آدمی کسی کو ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، والدناء، اور سامنے والے کو آدمی بالکل اس کو اہمیت نہ دے اپنے سامنے۔ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جن سے دوسری دیگر صفات جو ہے بری صفات پیدا ہوتی ہیں، پھر انسان کا اسی حساب سے بندے کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، پھر اسی حساب سے بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دوسری صفات انہی مذموم صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ جبکہ اچھے اخلاق کی جڑ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ الخشوع، آدمی ہین لین ہو اور تکبر کی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے، وعلو الہمہ، اور لوگوں کے لیے اور اپنے لیے وہ بلند ہمت انسان ہو۔ کہتے ہیں فالفخر والبطر والاشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسو والتجبر والاعراض واباء قبول الحق واستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة، کہتے ہیں کہ فخر اور غرور اور گھمنڈ اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت قابل سمجھنا، حسد، سرکشی، اور اسی طرح سے گھمنڈ، ظلم، سختی، تجبر، اور اسی طرح سے حق بات اور نصیحت کو قبول نہ کرنا، اور اپنی ہی بات کو سچ اور حق ماننا، اپنی بات کے آگے کسی کی بات کو اہمیت نہ دینا، اور ہمیشہ لوگوں پر غالب رہنے کی خواہش رکھنا، وحب الرئاسہ والجاہ، اور ہمیشہ جو ہے منصب کی طلب، منصب کے پیچھے، مرتبے کے پیچھے آدمی پڑا رہے، وَأَن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، اور جو وہ نہیں بھی کرتا ہے اس کی بھی وہ تعریف چاہے، جو اس نے کیا نہیں ہے لیکن تعریف وہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو۔ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ كُلُّهَا نَاشِئَةٌ مِنَ الْكِبْرِ، یہ تمام کی تمام صفتیں، ظلم، سختی، تجبر، اعراض، حق بات کا انکار، گھمنڈ، تکبر، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، حسد، سرکشی، یہ تمام بری صفات یہ نتیجہ کس بات کی ہوتی ہیں؟ کبر کی نتیجہ ہوتی ہیں، کہ انسان کے اوپر کبر۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کبر کا دائرہ بڑا محدود رکھتے ہیں، کہ کبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے گفتگو میں ظاہر ہو، گفتگو سے یا آدمی کی چال سے ظاہر ہو، لیکن کبر اس سے بڑھ جو ہے، کبر اتنا عظیم ہے کہ جتنی بھی مذموم صفاتیں، بری صفتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے اگر آپ غور کر کے جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کبر کار فرما۔ اگر کبر نہ ہوتا، اس لیے کہ انسان اگر متواضع ہو جائے، کبر سے دور ہو جائے، تو ظلم، سرکشی، بد زبانی، ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرنا، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی اگر بندے کے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کی حقیقت یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا، حق بات کو نہ ماننا۔ اب کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی امر سے متعلق اگر حق بات آپ کو ماننے کی ضرورت ہے اور آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا ہے؟ کبر ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی سبب ہو، اس کی بنیاد پر آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں،
ذلیل سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کبر ہے، حقیر سمجھنا کسی کو۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی بھی فیلڈ میں کوئی بہت آگے ہے اور بہت مطلب ٹیلنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کے ہاں اس طرح کی چیز آ ہی جاتی ہے، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو کبر جو ہے حق بات قبول کرنے سے انکار اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ اگر آپ غور کریں اور دھیان دیں تو یہ کبر کی صفت اللہ رب العالمین نے کفار کے تعلق سے بتائی ہے کہ کفار کی صفت ہوتی ہے کبر کرنا، کفار کے اندر جو ہے کبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، مسلمان کی صفت کبر نہیں ہوتی ہے۔ اور پہلی ذات یا پہلا فرد جس نے تکبر کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرنے والا، جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو جو ہے ابلیس نے انکار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کبر، اور وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوئی، جو کہ قرآن میں مذکور ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، گھمنڈ کی بنیاد پہ۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اس نے اپنی ذات کی طرف دیکھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیسے میں سجدہ کروں؟ اور وجہ کیا بتائی کہ آدم کو مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ مٹی کی صفت جو ہے ڈاؤن ہونا ہے اور آگ کی صفت اپ ہونا ہے، اس نے قیاس کیا۔ تو کبر کے نتیجے میں اس نے جو ہے یہ اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اس لیے ابلیس کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندوں میں کیسے نہ کیسے کبر پیدا ہو، چاہے مال کی وجہ سے، چاہے جمال کی وجہ سے، چاہے قوت کی وجہ سے، چاہے علم کی وجہ سے، چاہے پوسٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کبر پیدا ہو، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس کے اندر جب کبر پیدا ہو جائے گا تو پھر اس منصب کا یا اس نعمت کا استعمال صحیح نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کا سارا استعمال کیا ہوگا؟ اس لائن میں جائے گا جس لائن میں اللہ رب العالمین اس کے استعمال کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کفار کو کبر سے تعبیر کیا، کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کرو تو یہ کبر کا ارتکاب کرتے ہیں، یستکبرون، اور یہ کبر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تواضع، کبر سے اپنے آپ کو دور رکھنا، انکساری، عاجزی، نرمی، یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بہت ہی وقار اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے، کفار اور مشرکین جو ہوتے ہیں، وہ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ تکبر، غرور اور اکڑ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ہمیشہ مومنوں کے لیے کیا رکھو؟ نرم رکھو۔ اور پھر اللہ نے احسان جتلایا اس نرمی اور اس تواضع جو کہ کبر کے اپوزٹ صفت ہے، تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی رحمت کے سبب آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کے سبب نرم، متواضع، خاکسار ہیں، آپ میں کوئی تکبر نہیں ہے، آپ میں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، آپ میں کوئی ایسا بڑک پن نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں یا لوگوں کو احساس دلاتے ہوں کہ میں تو نبی ہوں، میں بہت بڑا ہوں اور میں تم سے بہت اونچا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ باہر کا اگر کوئی شخص آتا تھا تو وہ پتہ نہیں پاتا تھا کہ یہ نبی ہے، انہی لوگوں میں سے شامل سمجھتا تھا کہ انہی لوگوں میں سے ایک بندہ فرد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب مومنوں کے لیے نرم رہا کیجئے، اور دوسری جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کے سبب جو ہے نرم اور ملائم اور خاکسار اور متواضع ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اس کی برکت سے، اس نرمی کی برکت سے یہ تمام کے تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں جانثاران،
جو ہر قربانی آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، تکبر کی صفت آپ کے اندر ہوتی اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگ گئے ہوتے، آپ کے قریب کوئی بچتا ہی نہیں، رہتا ہی نہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو انسان با اخلاق ہوتا ہے، جو انسان اچھا ہوتا ہے، جو انسان متواضع ہوتا ہے، جو انسان لوگوں کا خیال کرتا ہے، اس کا دائرہ تعلق ان لوگوں کے مقابلے میں جو سخت ہوتے ہیں اور لوگوں کو توجہ نہیں کرتے اور اسی طرح سے اگنور کرتے ہیں، لوگوں کو بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ملنے جلنے والے اور ان سے تعلق رکھنے والوں کا دائرہ بڑا تنگ ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری صفت ہے۔ کبر کیوں نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ صاحب کبر سے انسان کو دور رہنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کبر یہ کبر یکبر کبیرن سے ہے، یعنی بڑا ہونے سے، بڑا۔ اور اس کائنات میں مطلق طور پہ جو ذات بڑی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ کبریائی کس کے لیے ہے؟ زیبا اللہ رب العالمین کے لیے۔ آسمان و زمین میں کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا اور مناسب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہی حقیقت میں قوت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کبر کو بندوں کے لیے حرام کیا ہے اور اس کی ذات بابرکت جو ہے اس صفت کی متصف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، بڑکپن، بڑا ہونا، بلندی، یہ میری چادر ہے، والعظمت، اور عظمت، یہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، تو ان دونوں میں سے جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ سے کوئی کچھ چھین نہیں سکتا ہے، لیکن ان صفات میں سے کسی صفت سے اگر کوئی متصف ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو تکبر اختیار کرے گا، جو اس عظمت کی مشابہت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ کے لیے شایان نشان ہے، جو اللہ کے لیے مناسب ہے۔ کیا بندوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت کی مشابہت کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، جن کے پاس لوگ اپنی ضرورتیں لے کے جاتے ہیں، جن کے پاس لوگ اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے حلیے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دراصل اسی عظمت کے دعوے دار ہیں۔ تو اس عظمت کے دعوے دار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اس لیے کہ کسی طرح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز ازارہ، غلبہ اور لوگوں کو اس سے نیچے سمجھنا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ غالب ہے، اللہ قوی ہے، والکبریاء اور بڑکپن یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے، فمن ینازعنی عذبتہ، تو اس لیے جو اس میں میرا مقابلہ کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ جس کے اندر کبر ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبر ہوتا کیا ہے؟ قبول حق سے انکار، قبول حق سے، اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حق بنتا ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں تو گویا آپ کے اندر تواضع ہے، اور نہیں قبول کرتے ہیں تو گویا آپ کے اندر کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ تو جس کے اندر کبر ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی راہ حق سے یا قرآن و سنت کی بات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل کبر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت واضح ہے،
نبی کا فرمان واضح ہے، لیکن آپ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کبر کی صفت پیدا ہو گئی ہے جو اس سے آپ کو روک رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دیں گے، انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سأمنع فهم الحجج والأدلة على عوامتي وشریعتی واحکامی قلوب المتکبرین عن طاعتی، ایسے لوگوں کو جو میری اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پہ، ایسے لوگوں کے دلوں کو میں دلیلیں اور حجتیں اپنی عظمت پر جو ہیں وہ شریعت پر ہیں، ان کے سمجھ سے میں ان کو دور کر دیتا ہوں۔ پھر وہ شریعت کی عظمت نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت نہیں سمجھ پاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام کی عظمت نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تکبر کا شکار ہیں، اور تکبر کی یہ مذموم صفت انہیں ہدایت کی راہ سے دور کر دیتی ہے۔ وَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اسی طرح سے لوگوں پر بھی وہ ناحق تکبر کرتے ہیں۔ کَمَا اسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ حَقٍّ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ بِالْجَهْلِ، یعنی جس طرح سے انہوں نے تکبر کیا بغیر حق کے، تو اللہ رب العالمین نے جہالت جیسی مذموم صفت سے متصف کر کے ان کو جو ہے ہدایت سے دور کر دیا، اور اس طرح سے ان کو ذلیل کر دیا۔ جو آدمی متکبر ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جنت سے دور کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کی سزا پائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر کبر ہوگا وہ جنت سے جب جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں باخبر نہ کروں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواظ مستكبر۔ کہتے ہیں کہ جنتی وہ لوگ ہوں گے جو خاکسار ہوں گے، ضعیف ہوں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت بڑا بنا کر کے پیش نہ کرنے والے ہوں گے، اور ایسے نیک لوگ ہوں گے جو اگر اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو ان کی قسم اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ناکارہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متکبرانہ انداز میں نہیں پیش کرتے، اور لوگوں کے سامنے وہ اپنی زندگی اور اپنے احوال اور یہ تمام چیزیں اس طور پہ نہیں پیش کرتے کہ اس سے گھمنڈ ظاہر ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام گرچہ لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ کمزور سمجھتے ہیں، نالائق سمجھتے ہیں، نااہل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑا عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ جہنمی لوگ کون ہیں؟ فرمایا کل عتل جواظ مستکبر، ہر وہ شخص جس کے اندر گھمنڈ ہو، غرور ہو، بڑکپن ہو، اور سختی ہو، تلخ زبانی ہو، تکبر ہو، یہ صفات ان لوگوں کی ہیں جو زیادہ تر جہنم کے اندر پائے جائیں گے۔ کبر کیسے پتہ چلے؟ کچھ تو دل میں انسان کے ہوتا ہے اور کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ اپنے چہرے کے بناوٹ کو اور اپنی شکل کو اور اپنے انداز کو اس طرح سے نہ بناؤ لوگوں کے سامنے کہ جس سے پتہ چلے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو، ذلیل سمجھتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبر انسان کے، تو انسان زیادہ تر انسان جو ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ جس کے اندر غرور اور کبر ہوتا ہے اس کے چلنے کا انداز عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ گاڑی پہ چل رہا ہے تب بھی اس کے چلنے کا انداز عام لوگوں سے الگ ہے۔ اور ایک واقعہ میں بتاؤں اپنے علاقے کا ہی، ہمارے علاقے میں ہمارا بچپنا تھا تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کافی پیسہ کمایا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ بلٹ موٹر سائیکل جو اس وقت سب سے وہ چلتی تھی وہ لے کر کے بندہ آیا ہوا تھا،
اور وہ معروف تھا، مطلب لوگوں سے الجھنا اور ساری چیزیں، لیکن اس نے اپنا امتیاز ایک یہ بنا رکھا تھا کہ اس میں جو ہے اس کا سائلنسر جو ہے اس میں پلس ویسے ہی بلٹ موٹر سائیکل کی آواز تو ویسے ہی نمایاں رہتی ہے، لیکن اس میں مزید اس کو نمایاں کرنے کے لیے اس نے اور سسٹم لگا رکھا تھا، تو وہ اس طرح سے اسپیڈ میں چلتا تھا کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ فلانا آ رہا ہے۔ اچھا وہ آ تو رہا ہے ٹھیک ہے، اگر آدمی سامنے سے جا رہا ہے تو عام طور پہ نارمل لوگوں کے مقابلے میں آدمی سائڈ دے دیتا ہے، اس کے لیے لوگ روڈ سے اتر جاتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں، اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک چیز مشہور تھی کہ یہ آدمی بڑا متکبر ہے، اس کے اندر مال کا گھمنڈ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ گاڑی ہے اس کا گھمنڈ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو انسان کی چال میں بھی گھمنڈ کا اظہار اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اور پیدل بھی چلے تب بھی اس کے چلنے کا انداز جو ہے عام لوگوں کے چلنے سے الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثانی عطفہ، یعنی اس کے انداز اور ساری چیزوں سے وہ ایسے اپنے آپ کو ٹیڑھا میڑھا اور عام لوگوں سے الگ تھلگ بنانے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلانے والا عذاب چکھائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں مستکبراً عن الحق اذا دعی الیہ، جب اس کو حق کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ اس کی طرف سے اعراض اس انداز سے کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ اگر کچھ لوگوں کو بلائیں نیک مجلس کے لیے، اچھی مجلس کے لیے، تو کچھ لوگ تو شریفانہ انداز میں معذرت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر جو اکڑ جیسی ہوتی ہے، اور اکڑ کے انداز میں آپ کی بات کا انکار کر کے اور منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں گے فساد سے معروف ہوتے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، لوگ اس سے تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ دراصل کبر کے نتیجے میں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بات اس کی سنیں گے اور اپنی بات پر یا اس کے دل پر جو ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت یعنی کرے گا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن وہ بہت بڑا جھگڑالو اور بہت زیادہ بلوائی اور فسادی انسان ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کے سامنے تو اچھی بات کرے گا اور ساری چیزیں، لیکن جیسے ہی لوگوں سے ہٹے گا تو اس کی پوری کوشش کس میں رہتی ہے؟ فساد میں رہتی ہے، فتنے میں رہتی ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے میں رہتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس کو نصیحت کی جائے کہ ایسا مت کرو، لوگوں کو مت ستاؤ، لوگوں کو تکلیفیں مت دو، تو پھر اسے اور بھی جوش آ جاتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کو بار بار جان بوجھ کر کے کرتا ہے، اور یہ دراصل کبر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسی صفت کا انسان کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے متکبر جب بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کے گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز گفتگو کو، گائے جب چارہ کھا لیتی ہے اور بیٹھتی ہے تو ہمارے یہاں ہماری زبان میں پگورانا بولتے ہیں اس کو، ہے نا، وہ کھانا ہضم کرتی ہے، تو چارہ کھانے کے بعد بیٹھ کے پھر وہ منہ ایسے گھماتی رہتی ہے، اسی سے تشبیہ دی ہے اس تکبر میں مبتلا انسان کی گفتگو کو، کہ وہ بھی اپنے منہ کے زاویوں کو انداز گفتگو میں عجیب و غریب انداز سے بات کرتا ہے، اور یہ چیز کچھ عورتوں میں زیادہ نمایاں ملتی ہے، جو عورتیں تھوڑی خوبصورت ہوتی ہیں یا ان کے اندر کچھ کمال ہوتا ہے، تو ان کے انداز گفتگو جو ہے تھوڑا سا منہ وغیرہ بنا کر کے اور ساری چیزیں کر کے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہی ہے، یہ مردوں میں بھی، لیکن عورتوں میں یہ چیز بڑی نمایاں طور پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذی یتخلل بلسانہ تخلل الباقرۃ بلسانہا، کہ اللہ رب العالمین ایسے گفتگو کرنے والے شخص کو، جو اپنی زبان کی حرکتوں اور اس کے انداز سے اس انداز سے گفتگو کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں بہت بڑا صاحب کلام ہوں،
میری گفتگو اور میرے بات کے سامنے کسی کی بات اور کسی کی گفتگو ہو نہیں سکتی ہے. ہاں اسی گائے کی طرح جو چارہ کھانے کے بعد اپنے منہ کو حرکت دیتی ہے، ایسے یہ گفتگو کرنے والا بھی اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کبر کی بنیاد پر اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلتے ہیں یا بہت نیچا رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی صفت اس طرح سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو تکبراً اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلے گا اللہ اس کو قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اللہ کے نبی نے فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے، ان کی کمر بڑی پتلی تھی، ازار ان کا ڈھیلا رہتا تھا تو وہ سرک جایا کرتا تھا. آج بھی جو لوگ پائجامہ وغیرہ یہ لاسٹک والا پہنتے ہیں، اگر لاسٹک ڈھیلی ہو تو کیا ہوتا ہے، لاسٹک نیچے آتی رہتی ہے، آدمی اوپر کرتا رہتا ہے. تو اسی طرح سے ان کا ازار جو ہے ڈھیلا رہتا تھا تو وہ نیچے آتا رہتا تھا تو ٹخنے کے نیچے بھی چلا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کپڑا کبھی کبھی ایک جانب جو ہے جھک جاتا ہے، الا ان اتعاہد ذلك منہ، اگر میں اس کی طرف توجہ نہ کروں. جب توجہ کرتا ہوں سنبھال لیتا ہوں، لیکن جیسے بے توجہ ہوتی ہے تو لٹک جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک لست تصنع ذلك خیلا، یہ تم خود نہیں کرتے ہو، یہ خود ہو جاتا ہے. اس لیے اس تکبر میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی. اس حدیث سے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تکبر کے نیت سے نہ کپڑے ٹخنے کے نیچے کرے تو اس کے لیے جائز ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پہ فرمایا کہ ما اسفل من الازار من الكعبین فهو فی النار، کہ ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جلے گا. تو یہ عام حدیث ہے. محدثین نے کہا ہے کہ گناہ ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا گناہ کا کام ہے، لیکن اگر یہ عمل تکبر کے ساتھ کیا گیا تو ڈبل گناہ کا کام ہے. کیونکہ ایک تو ٹخنے سے نیچے کپڑا کیا، دوسرے تکبر کیا، تو ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ اور زیادہ گناہ کا باعث ہوگا. تکبر کے مظاہر اور اس کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے لوگ اس کے پاس آئیں، وہ کسی کے پاس نہ جائیں. یہ دیکھا ہے آپ نے، کبھی کبھار لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے لوگوں میں، ہاں تو لوگ صلح کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں میں تو نہیں جاؤں، وہ آئے معافی مانگے مجھ سے. تو یہ اصل میں تکبر کی بنیاد پہ ہے. ورنہ اگر شریعت کے اصول پر اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہو تو آدمی خود سبقت کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا لڑائی اور لا تعلقی ہو جائے تو ان میں سے خیر کون ہے؟ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان لوگوں میں سے وہ بہتر ہے جو سلام پہلے کرے. جی تو اس لیے جو ہے تکبر سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہرحال جلدی میں علاج کیا ہے؟ انسان کو سب سے پہلے اللہ کی عظمت سیکھنی چاہیے، اللہ کی شان سیکھنی چاہیے، اس کا مقام سیکھنا چاہیے، اس کے عذاب کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معمور کرے، آباد کرے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. دوسری چیز ہے کہ انسان کو کبھی نہ اپنے مال اور نہ ہی اپنے جاہ اور قوت پر گھمنڈ اور تکبر کرنا چاہیے، بلکہ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ جس مال پر گھمنڈ کر رہا ہے یہ فانی ہے، اور جس جسم پر وہ غرور کر رہا ہے ایک دن وہ مٹی کا شکار ہو جائے گا، اور جس دنیا کے چکر میں اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں وہ دنیا ایک دن زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح سے کچھ لوگ چاہتے ہیں جیسے کہ میرے پاس آئے لوگ، تو اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے، اور اس سے اس کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے مزید عزت دے گا. جتنی تواضع ہوگی اتنا ہی عزت ملے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو عزیز بناتا ہے، اور جو تواضع سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر جیسی صفت سے دور رکھے، اور تواضع، خاکساری، انکساری اور ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے اور ہر قسم کے ظلم و عدوان سے اللہ تعالی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.